تم پہ تو توپ چلنا چاہیے، تم لوگوں پہ تو ٹینک چڑھانا چاہیے جو تمہارے رویے ہیں. پھر فسادیوں پہ گولی چلانا، الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ ہے. اگر آپ پرامن تھے تو لاٹھیاں لے کے کیوں گئے تھے؟ اگر آپ پرامن تھے تو پولیس نے جہاں روکا، پرامن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لا انفورس آپ کو روکتی ہے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، وہاں آپ قانون نہ توڑیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا. آپ نے لاٹھی، گولی، ڈنڈا، کے پی سے جناب لوگوں کو، افغانی لوکل سب کو پیسے دے کے آپ لے آئے اسلام آباد پہ. اور آپ نے کل گنڈا پور کا آج سنا ہے نا، دلی پہ جس طرح پانی پت کی طرح حملے تھے، ہم پانی پت والا حملہ ہے. تو پانی پت کے التحام پہ جب حملے ہوتے ہیں نا، ان کو کچلا جانا چاہیے. گولی کی بات کم ہے، آپ فورسز کو شہید کریں گاڑیوں کے تلے، آپ 100 پولیس جوانوں کو گولیاں مار دیں، ان کے ڈنڈوں کو پتھروں سے لہو لہان کر دیں، اس ملک کی جو ہے آپ یونیفارم کو بےعزت کر دیں، اور آپ کہتے ہیں گولی کیوں چلی ہے؟ تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی لیڈر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا کہ مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے یا مجھے جیل میں ڈالا ہے، آپ نکلو، توڑ پھوڑ کرو، مارو، اپنے آپ کو مارو، اپنی جو ہے وہ لاشیں گراؤ. تو ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، نواز شریف صاحب کو جیلیں ہو گئی، مریم صاحبہ کو جیلیں ہو گئی. پاکستان میں کوئی بھی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے جو ہے وہ جیل مشکل تکلیف نہیں دیکھی ہو. لیکن یہ پہلا جو ہے وہ ماتمہ ہمیں پاکستان میں ہماری جو ہے وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے دیا تھا. اب بدقسمتی یہی ہے کہ وہ جب بھی اس کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نکلو، باہر آؤ جی، گھروں کو چھوڑ دو، جہاد ہو گیا جی، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد کے نعرے لگا کے قوم کے بچوں کو جو ہے وہ آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالتے ہیں. ٹیریان، قاسم اور سلیمان تو لندن میں بیٹھ کے یاشی کر رہے ہیں، جبکہ دوسروں کے بچوں کو ایندھن بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک یوتھیا اعظم جو ہے، جو 2 سال سے تو لاپتہ ہے. وہیں کے پی کے میں حکومت ہے، وہاں پہ جو ہے کوئی ایک سیف ہاؤس ملا ہوا ہے، گاڑیاں شاڑیاں ملی ہوئی ہیں، وہاں سے جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ میں جی بی کے نوجوانوں کو پکارا جاتا ہے، آپ آئیں گی، ہم نے اسی طریقے سے آزادی لینی ہے جس طرح سے 1 نومبر کو لی. اور ایک سو کالڈ ایک سوشل میڈیا پروپیگنڈے کا شکار ہو کے ہمارے بہت سے دوست احباب جو ہے وہ گلگت بلتستان کے نوجوان جو یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے تھے، اور ہم نے وارن کیا تھا کہ خدا کے لیے آپ اس مہم کا حصہ نہ بنے، ورنہ کل کلاں آپ کو رونا دھونا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ہسٹری ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ 2014 میں یہ لوگ نکلے، انہوں نے کیا تباہی پھیر دی پاکستان میں. سی پیک کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، چائنیز پریزیڈنٹ نے وزٹ کرنا تھا، اس کا راستہ روکنے کے لیے 126 دن کا دھرنا دیا، پی ٹی وی پہ حملہ. کہتے ہیں ہم کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے. پاکستان کی کسی دہشت گرد جماعت نے بھی پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا کہ اس نے جناب دہشت گردی کی ہے پاکستان کے ساتھ. 126 دن دھرنے دیے، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا، پارلیمنٹ ہاؤس پہ شلواریں لٹکائی. اس کے بعد جب دیکھو جناب کوئی پاکستان میں فارن ڈگنیٹی آنا ہو تو انہوں نے وہ سلسلہ شروع کرنا ہے. اور یہ پوری ایک ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اور اب جب 9 مئی میں ان لوگوں نے نکل کے پاکستان میں 100 سے زیادہ آرمی کی تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے، شہداء کے مجسموں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ ایک پاکستان کا ایک بھیانک چہرہ دنیا میں دکھانے کی کوشش کی، اس کے بعد یہ کہتے رہے کہ اگر یہ لوگ فساد کرنا چاہ رہے تھے، گھروں کو جلا رہے تھے، تو اس وقت گولی کیوں نہیں چلائی، اس وقت روکا کیوں نہیں گیا ان کو. اور آج آپ دیکھ لیں کہ 24 نومبر کو یہ نکلتے ہیں، 26 کو جو کچھ کرتے ہیں اور ان کو روکا جاتا ہے، گولی چل جاتی ہے، ان سے چل جاتی ہے، تو کہتے ہیں اب گولی کیوں چلائی، مہم چلائی جا رہی ہے. اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو شاید آج اسلام آباد کو یہ ایک ویرانستان بنانے میں کامیاب ہوتے. ان کو تکلیف ہوتی ہے جب دنیا کا کوئی بھی ڈگنیٹی پاکستان میں آتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1 لاکھ پوائنٹس کو کراس کرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے جب بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 24% سے 13% پہ آتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 24% سے جو ہے وہ 6% پہ آتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب روس کے ساتھ، بیلاروس کے ساتھ تعلقات بننے شروع ہوتے ہیں. اور یہ جس امریکہ کو گالیاں دے کے کہہ رہے تھے کہ فوج کو کہ ہم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، آج جو ہے وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ مائے باپ، ہماری جو ہے وہ فوج سے ہماری جان چھڑاؤ.
یعنی کل جس کو باپ کہتے ہو اگلے دن اس کو تم غدار کہتے ہو. تو گلگت بلتستان سے بھی بہت سے نوجوان انہی کے اس پروپیگنڈے کو سنتے ہوئے وہ آج 30 سے زیادہ ہمارے نوجوان وہاں جیلوں میں کچہریوں میں مختلف ان کے ماں باپ دھکے کھا رہے ہیں. ٹیلی فون آ رہے ہیں آپ کو اور ہمیں کہ جناب آپ لوگوں کی حکومت ہے. ہم نے تو حزب ما تقدم پہلے ہی بتایا تھا کہ یار اپنے بچوں کو روکو. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بچے جو وہاں تھے نا یہ تو وہاں تھے ہی نہیں. اچھا تو وہ کہاں تھے پھر؟ جب پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن تھا بقول آپ کے کنٹینر لگے ہوئے تھے سب کچھ بند تھا تو ڈی چوک پہ پھر کیا لینے گئے تھے؟ تو یہ انہوں نے اتنا نقصان دیا گلگت بلتستان کو پاکستان کو. آپ کی جتنی سیاسی آزادیاں تھیں وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو وجہ یہ ہے کہ سیاسی آزادیوں کے آڑ میں انہوں نے مسلح افواج پہ حملے کرنا, پارلیمنٹ پہ حملے کرنا, پی ٹی وی پہ حملے کرنا, پاکستان کی اینٹ سے اینٹ پہ جانا, اور سول نافرمانی کی 2016-17 میں بھی انہوں نے کالیں دی تھی. اور اس وقت بھی لوگوں نے جو ہے یہ بل جلا کے انہوں نے لوگوں کو کہا تھا, لیکن خود اپنا گھر کا بل جو ہے شام کو جا کے دے بیٹھا تھا. یہ اتنے بڑے ڈرامے باز ہیں. اور گلگت بلتستان کے اندر بھی آپ دیکھیں ہماری اس کابینہ کے اندر بہت سے لوگ آج بھی بیٹھے ہوئے جو اس کی مذمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ان کی ان حرکتوں کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے. اور پھر آج سے جو ہے وہ ایک گزشتہ کچھ دن سے آپ سن رہے ہیں کہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. تم تو کہتے تھے یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے. تو آج جس فوج کو کمزور کرنے کے لیے تمہیں ایجنڈا کہاں سے ملا ہوا ہے؟ بیرون ملک سے. اس کا جو سوشل میڈیا ہیڈ بیٹھا ہوا امریکہ میں اور وہ وہاں پہ CIA میں کام کرتا رہا, اس کی CV میں موجود ہے. تو گلگت بلتستان کے اندر بھی ہمارے بہت سے ایسے جو ہے وہ سرکار کے مراعات بھی لے رہے ہیں اور ان غلط کاموں کی جو ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کی مذمت کرنے کی ان کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ڈبل گیم نہیں چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ جو چیف منسٹر بیٹھا ہے یا اس کی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے ہمیں یہ کہاں فرنٹ فٹ پہ نظر آتے ہیں. کیوں آج یہ بات نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے 2 پاؤں رکھے ہوئے ہیں, ایک اس کشتی میں ایک اس کشتی میں. کہ پاپولرٹی ادھر ہے تو کل کہلائیں جناب وہ آئے گا تو ہم دوبارہ ادھر چلے جائیں گے. اور آج ابن الوقتی کر رہے ہیں, ڈبل گیم کر رہے ہیں. تو لہذا ہم سمجھتے ہیں تو یہ وقت کا تقاضا ہے کہ گلگت بلتستان بڑا ایک حساس خطہ ہے جہاں پہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال, پولیٹیکل رائٹس کا غلط استعمال کہیں ہماری آزادیوں کو قدغن کی طرف لے کے نہ جائے. ہمیں اس بات کا خدشہ ہے. ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے. جس طریقے سے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ جو صورتحال بنائی گئی ہے ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کہ آج اگر نیٹ سلو ہے, آج جو ہے VPNs کا ایشو بنا ہوا ہے, آج فری لانسرز کا کاروبار خطرے میں پڑا ہوا ہے, وہ تو یہی چاہتے ہیں. تو لہذا ہم یہ کسی قسم کی بھی یہاں پہ جو بھی گرفتاری ہوتی ہے کسی کی بھی, ہمیں اس بات پہ خوشی نہیں ہے. ہم کسی سیاسی کارکن کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوتے. جتنے بھی رینجرز کے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, پولیس کے جوان کو شہید کیا گیا ہے, یا PTI کلیم کرتی ہے کہ ہمارے بھی جو ہے وہ کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں, دنیا سے گئے ہیں, ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے. اس لیے کہ ہماری مسلم لیگ نون کی 40 سال کی ہسٹری میں ہمارے کسی احتجاج کے نتیجے میں کوئی ایک بھی کارکن کی جان گئی ہو ہم نہیں بتا سکتے. اس لیے کہ کارکن کی جان واپس نہیں آتی ہے, باقی چیزیں بعد میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لہٰذا اب اس میں گزارش یہ ہے کہ اب یہ جس طریقے سے مسلح ہو کے گئے تھے, ہم یہ پوچھتے ہیں جب آپ کی حکومت تھی تو یہاں تو گاڑیوں کا ایک انبار لے کے جاتے تھے, اب آپ جیسے تیسے بھی چھپ چھپ کے گئے وہاں پہ. جیسے کچھ حضرات وہاں پہنچے ہیں, خالد صاحب کی کال پہ پہنچے ہیں, اور ان میں آپ نے دیکھا LMGs وہاں موجود تھی. PTI کے جو ہے وہ گنڈا پور سرکار کا جو لشکر آ رہا تھا, کل اس نے بیان دیا پانی پت کی طرح ہم لڑیں گے. دلی پہ 15 حملے ہو گئے تھے, ہم نے تو اسلام آباد میں بھی 4 حملے کیے ہیں. یہ کوئی سیاسی جماعت کا کلچر ہے؟ اس عمران کو خوش کرنے کے لیے وہ جیل میں بیٹھا ہوا جو انٹرنیشنل ڈاکو ہے اور انٹرنیشنل جو فراڈیا ہے, اس فراڈیے کو خوش کرنے کے لیے گنڈا پور GB کا, گنڈا پور KP کا دونوں لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے تاکہ وہ خوش رہے. اور یہ کوئی کہنے والی بات ہے کہ ہم پانی پت کی طرح حملے کریں گے اسلام آباد پہ؟ 7 کر دیے ہیں, اب اگلے کرو نا آپ. اس کے بعد آپ کی نانی یاد آ جائے گی
اتنے دعوے کر کے آئے تھے ہم خان کو لے کے جائیں گے, شلواریں چھوڑ کے تم لوگ بھاگے ہو وہاں سے. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے جی بی کے کارکن اگر وہاں جیلوں میں ہیں تو اس میں سے ان کے لیڈر کیوں بھاگے ہیں؟ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے تھے پہلے تو ان کو جیل میں جانا چاہیے تھا نا, ان کو تکلیف اٹھانی چاہیے تھی. آج یہ کبھی کہتے ہیں 300 لاشیں, چونکہ انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا 300 سے 400 لاشوں کا. بڑی ریسٹرینٹس کا مظاہرہ کیا اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے, اور بمشکل جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ ہر دفعہ ہم بھی حیران تھے کہ جناب ان کو اسلام آباد آنے دیا جا رہا ہے, ایک حد تک گولیوں سے جو ہے وہ پرہیز کیا گیا ہے, کسی قسم کی گولی نہیں چلائی گئی, اس کا فائدہ اٹھا کے یہ ڈی چوک تک پہنچ گئے. اب ڈی چوک میں پہنچنے کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں, آپ کے سامنے فوٹیج موجود ہے کہ برازیل کی آنسو گیس کے شیلز ان سے نکلے ہیں, انہوں نے پولیس پہ مارے ہیں اور کہتے ہیں ہم پرامن تھے. اسپیشل ڈنڈے بنوا کے لائے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پرامن تھے. اسپیشل ویپنز لے کے گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پرامن تھے. اور لہجے ہر ایک کی تقریریں کیا تھی, ہم یہاں لاشیں گرائیں گے, کفن پہن کے جا رہے ہیں, کفن پہنا کے آئیں گے, اور کہہ رہے ہیں ہم پرامن تھے. خدا کے لیے گلگت بلتستان کے بہت سے ایسے ورکر ہو سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لائک مائنڈڈ سمجھتے ہوں, ان کے لیے جو ہے ان کے اچھے جذبات ہوں, لیکن آپ اپنا سیاسی سٹرگل, اپنی سیاسی جو گفتگو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے سیاسی کارکنوں کو مزید آزمائشوں کا شکار ہونا پڑے. اگر 1-2 کارکن پی ٹی آئی کے ارسٹ ہوئے ہیں, ان کا کوئی میں سمجھتا ہوں ان پہ اور کوئی کیس نہیں بننا چاہیے, فیکا ایکٹ کے تحت بننا چاہیے. اگر سوشل میڈیا کا مس یوز ہوا ہے, غلط استعمال ہوا ہے, تو اس بنیاد پہ کیس بننا چاہیے. کوئی جعلی کیسز کسی کے اوپر نہیں بننے چاہیے. ہم سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کے حامی نہیں ہیں, اور ہم سیاسی کارکنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو قانون اور دائرے کے اندر حدود میں رہیں. یہ نہیں کہ موبائل ہاتھ میں آ گیا اور آپ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے اداروں کی ماں بہن ایک کریں اور پاکستان کو گالیاں دے دیں, ریاست کی بنیادیں ہلانے پہ لگ جائیں, اور کل آپ کو ارسٹ کریں تو کہ ہم تو سیاسی کارکن تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں, ہم نے ڈے 1 سے کہا ہوا ہے کہ یہ ایک تحریک انتشار ہے, ان کا ایجنڈا پاکستان کو ڈسٹروائے کرنا ہے. آج خاص طور پر ہمیں خاص طور پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور ادھر کرم میں جو حالات پیدا ہوئے اس پہ اگر جا کے سیز فائر کروا سکتے ہیں, تو 1 مہینہ اسلام آباد کی چڑھائی کی تیاری کرنے کے بجائے آپ لوگ وہاں کرم میں جا کے بیٹھ جاتے, تو وہ جو 100 لاشیں وہاں پہ شہید ہوئے جو ہے وہ مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے, آپ ان کو بچا سکتے تھے. آپ نہیں گئے ادھر. اب وہاں پہ جو 100 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے تو آپ نے 1 روپے کا اعلان نہیں کیا. خود پولیس کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں آپ کی گاڑیوں نے جن کو کچلا ہے, ان کو خود گاڑیوں سے کچل کے ان کو 1-1 کروڑ روپے صوبے کے خزانے سے دے رہے ہیں. ان شہداء کے لیے آپ نے 1-1 کروڑ روپے کیوں نہیں دیے جو وہاں پہ آپ کے جو ہے وہ نااہلی کی وجہ سے جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ بیٹھے.